اجالا تو میرے گھر کا حلیمہ لوری دیتی ہے، اجالا تو میرے گھر کا حلیمہ لوری دیتی ہے، میرے نورے نظر سو جا حلیمہ لوری دیتی ہے، اجالا تو میرے گھر کا حلیمہ لوری دیتی ہے، چمک چندہ سے یہ زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک. کیا تاثرات ہیں حضرت؟ ماشاء اللہ بہت اچھے جی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ کے ولی. فجر کی نماز میں لطف آیا؟ کیا بات ہے, بہت اچھا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرسکون ماحول, بہت ہی پر لطف پرکیف فضا ہے یہاں. ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ ہر لمحہ یہاں پہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کرے گے آپ کے ساتھ ہم پاکستان کا بھی سفر کریں, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف کا سفر. شاعر کہتا ہے نا, زندگی میں ہزاروں سفر کر لیے, دل نے چاہا نہ چاہا مگر کر لیے, اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے, اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے. اسد صاحب, how are you feeling? ذرا ادھر دیکھ کے مسکراؤ. یہ گل ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم سائپرس کے بہت ہی خوبصورت ترین مقام لیفکے کے اندر گزر رہے ہیں. یہ شیخ ناظم حقانی کی رہائش اور ان کی درگاہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, you who were raised amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought to this city nobleness. Welcome, best caller to God's way. Bismillah. In the year 28 after Hijri, Sayyidatuna Haram radiallahu anha and many companions landed on the island of Cyprus. Sayyidatuna Haram radiallahu ta'ala anha passed away in Larnaca, and she was buried near a salt lake, the maqam of which we went to. And this is north-east Cyprus, where a companion by the name of Umar radiallahu anh and his 6 companions, who were also companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, came, and they passed away here. Subhanallah. They were martyred here, Subhanallah. and the rest of the companions buried them in the cave which is around the corner. MashaAllah. Then 400 years later, when the Byzantines besieged this region, the Ottomans came back to seize this area, MashaAllah. from which thousands of Ottoman soldiers were given the honor of martyrdom just to protect this region. And they took the bodies of the companions and buried them in this masjid. Subhanallah. Does the story have striking resemblance to the story of Ashabul Kahf? Slightly different. It's different in the sense that they weren't alive for 500 years. Okay. They were shaheed. Okay. But the number Subhanallah. of people But and the cave is very similar. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya وسلم عليك يا حبيب الله. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یہ ہم جا رہے ہیں 7 صحابہ اکرام کے اس غار کی طرف، اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اس غار کی نگرانی کر رہے ہیں، شیاطین کو دور رکھ رہے ہیں. لیکن حضرت ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے.
اوہو ماشاءاللہ، یہ ہمارے واجد صاحب غار سے نکل کے آئے ہیں، اندر ذکر فرما رہے تھے اور انہیں غار میں سے دولت مل گئی، ماشاءاللہ خزانہ مل گیا، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے غار، آپ دیکھیں غار کا نظارہ۔ اللہم صلی یہ غار کا انٹرنس ہے، اندر جو ابھی اتنی روشنی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بالکل ساحل سمندر کے کنارے پہ ہے۔ One minute. What's the password? La ilaha illallah. Okay, be careful. He's climbing like he's climbed about 1,000 caves before. This is Brother Ahmed. He's taking us to the airport in his car, and he's also an old friend, Sheikh Nazim, and he said that he used to come to this maqam 20 years ago, and they used to spend some time here, and he has told us some amazing facts. Let's hear it from him. Bismillah. Hello brothers, Selamun Alaikum. I just want to tell you something about shortly about this tekke. We used to come here for a zikr at nights, and then accommodation here for 3 days, and then also things, amazing, interesting things, some miracles. We used to get up for the prayer with the Shahid's Azan. When they get up and pray Azan, the Shahid's inside, we used to pray with them Azan. And then men used to run after the place. So one day, there was a lunchtime, before he slept around to the door, and Shahids wake him up. And he caught up and he saw the Shahids with the green turban, and they jumped inside. Some of them, they was coming outside from the trip. And then the man who fell into sleep, he was shocked, and he went to the Girne. He found the Mevlana, and then he asked the Mevlana what happened to him. He told her what happened to him, and Mevlana said, because you fell into sleep, and then you had no wudu or something, and they wake you up. Subhanallah, Subhanallah, Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Let's stop for the Mevlana. کیوں نہ دلے ریاض میں آئیں نظر تجلیاں غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. You know this? مولاي صل وسلم دائما أبدا. Please say على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ مثنوی شریف کے مصنف ہیں ان کے مزار پر انوار کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد طاہر افضل صاحب ہمارے قافلے کے سالار ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت محمد واجد صاحب، مولانا محمد اسرار صاحب، مولانا محمد اسرار رشید صاحب اور محمد شعیب صاحب اور اسد صاحب ہمارے رفیق سفر ہیں. یہ ہمارا سفر برطانیہ سے شروع ہوا. سیپرس ہم گئے، وہاں پر شیخ ناظم صاحب جو کہ بہت بڑے بزرگ ترین ہستی ہے ماشاءاللہ. ان کو ملے، ان کے ساتھ مل کے بڑی طبیعت خوش ہوئی. ان کے ساتھ مجلس کی، محفل کی اور انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا. بے شک. اور ہمارے ساتھیوں کو مل کر وہ بہت زیادہ خوشی و مسرت کا انہوں نے اظہار کیا. ان کی مسجد میں بہت نورانیت ہمیں حاصل ہوئی. سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد نمازی حضرات کا جو معمول ہے وہ اپنے ایک طور طریقہ کے مطابق، اپنے شیخ طریقت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو وظائف کرتے ہیں، وہ جب وہ وظائف کرتے ہیں تو مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جب نماز فنش ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو جانے کے وقت جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم درود شب آواز بلند ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے جاتے ہیں. وہ ایک بڑا حسین منظر ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ سرور حاصل ہوتا ہے. اور وہاں پر ہم نے جو گھڑیاں گزاری، جو ساتیں گزاری، جو لمحات گزارے، الحمدللہ بہت اچھے نورانی لمحات تھے. ماشاءاللہ. نمازیں مسجد کے اندر پڑھی اور وہاں پر بہت دور دور سے قافلے آتے ہیں. بڑے بڑے پیران عظام پاکستان میں، انگلینڈ میں موجود ہیں، گدیے موجود ہیں، دربار موجود ہیں، مزارات بھی موجود ہیں، حاضری دانی کے دینے کے لیے لوگ بھی آتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک عجیب قسم کا منظر ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پر ان بزرگوں کو، شیخ ناظم صاحب کو ملنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اور وہ بزرگ انتہائی ضعیف ہے، جھمگٹا لگا رہتا ہے، ہجوم رہتا ہے، قافلوں کے قافلے اندر بھی بیٹھے ہیں، مستورات بیٹھی ہیں، باہر لوگ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، کیوں لگا ہے، ویٹنگ لسٹ میں ہیں. تو اس طرح کر کے پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہونے کے بعد پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو آج ہم یعنی کہ ہم فرائیڈے کو برطانیہ سے چلے صبح 10 بجے تقریباً اور رات کو یہاں پر پہنچے. اور جب ہم یہاں پر سیپرس یہاں پر پہنچے تو انہوں نے یعنی حضرت صاحب نے
ہمارے شیخ شام صاحب نے ہمارے لیے اہتمام کیا ہوا تھا کہ گاڑی ہمارے لیے انہوں نے ایئرپورٹ پر بھیج دی، جو نے ہمیں وہاں سے اٹھا کر دربار تک پہنچایا، ان کا اہتمام تھا۔ تو فرائیڈے کو ہم یہاں پر پہنچے، سیٹرڈے سنڈے تو 2 دن وہاں پر گزارنے کے بعد آج تیسرا دن ہے۔ آج بھی ہمارا سفر لگاتار جاری ہے۔ اب وہاں سے جب نکلے تو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور صاحب جو تھے حاجی عمر صاحب، وہ ہمیں 7 صحابہ علیہم الرضوان کی جو قبور ہے ساحل سمندر پر، وہاں پر لے کر گئے۔ تو ان قبور کی ہم نے زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ باقاعدہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ انگلش میں وہاں پر لکھی ہوئی ہے، جو کہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے پڑھ کر سنائی بھی ہے، اور ایک بک کی شکل میں بھی وہ باقاعدہ مل گئی ہے، جس میں مختلف زبانوں کے اندر ان کی اور صحابہ کرام رضوان کی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی ہے۔ جبکہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں تھے، ایک غار میں 400 سال کے بعد ان کی لاشیں ترک کو ملی، تو انہوں نے ان لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر مسجد کے اندر، مسجد کے ایک کونے میں انہوں نے دفن کر دیا، اور اکٹھی ہی قبریں ہیں۔ حضرت ان کے جسم بالکل ویسے محفوظ تھے۔ تو ان کے جسم 400 سال گزرنے کے باوجود ان کے جسم بالکل محفوظ تھے۔ وہ غار بھی ہم نے دیکھی ہے، خواجہ صاحب اس غار کے اندر جا کر ذکر کرتے رہے، اور شعیب صاحب بھی گئے ہیں، ہم نے بھی اس غار کی زیارت کی ہے، وہ غار اب تک موجود ہے۔ تو اس طرح علاوہ ازیں شیخ ناظم صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کا جو مزار ہے وہاں پر بھی حاضری دینی نصیب ہوئی، یعنی کو کہ اب جو ہے ٹائم نہیں دے سکے، صرف فاتحہ خانی کی ہے، وہاں پر بھی حاضری ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم سیپرس سے ترکی کی طرف ترکی میں آئے، تو تقریباً 45 منٹ کے اندر سیپرس سے ہوائی جہاز نے ہمیں ترکی کے ایئرپورٹ پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ادانا ایئرپورٹ، ادانا جو سٹی ہے، شہر ہے، وہاں پر جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر ہم اترے، تو وہاں سے کوچ میں بیٹھ کر اب مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر بہت زیادہ مبارک ترین سفر ہے، اس میں کوئی دنیا کی غرض و غایت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے ساتھ، یہ اتنے پرخلوص قسم کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے پر جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا سفر بہت اچھے طریقہ سے گزر رہا ہے، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور صاحب جو ہیں یہ تو بہت زیادہ ہی خوش مزاج قسم کے انسان ہیں۔ کبھی نعتیں پڑھنے شروع کر دیتی ہیں، تو کبھی تقریریں کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو کبھی حدیثیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو ہے نا، تاکہ سفر ہمارا بور نہ ہو، اس لیے اب انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو تاکہ کوئی رونق لگے، کوئی نعت پڑھے، کوئی قصیدہ پڑھے۔ تو میں نے کہا چلو ہم کو کہ ہمارا جو آواز ہے وہ نعت خانوں والی نہیں ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کروانے کے لیے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیماری کے ایام میں جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا تھا، اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ہمارے پیچھے جو ساتھی بیٹھے ہیں، گو کہ مختلف سیٹوں پر بیٹھے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں ہم لوگ، اگر وہ ہو سکے تو ہمارے ساتھ مل کر وہ پہلا شعر جو ہے ہمارے ساتھ مل کر پڑھے۔ انشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترضى شفاعته سبحان الله لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله ما شاء إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بکمالہ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے واجد ریکارڈ تھا اے مقام مولانا روم دا اس نام کہاں ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ 10 بیٹھا Even Khan TV's here. Go on the dome. Do in the dome. Khan TV's here. Khan TV's from here. Hazrat Saab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کہاں پر موجود ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو کہ مصنف ہیں مسلم شریف کے، ان کے دربار پر شریف پر ہم حاضر ہوئے اور دیکھ کر بہت سرور آیا، بہت طبیعت خوش ہوئی، بہت ایمان تازہ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب کے لیے دعا کی، آپ لوگوں کے لیے دعا کی، دیگر متعلقین کے لیے دعا کی، جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا ان سب کے لیے میں نے دعا کی، اور بہت دعا کرتے ہوئے بہت دل ایک قسم کا بہت مضطرب تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس ولی کابل کے صدقہ سے ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اچھا ادھر بتائیں، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کا کوئی خاص قسم کا مجمع ہے، پہلے انہوں نے ترانہ گایا ہے اور ترانہ کی جو تھی نا ٹون، اس کا جو طرز تھی، اس کا جو طریقہ کار تھا، مجھے کچھ تو تھوڑا سا یوں ہی محسوس ہوا جس طرح ہمارے پاکستان کا ترانہ ہے نا، تو اس کے مطابق اس کی وہ طرز تھی۔ حضرت ہم دیکھ رہے ہیں ادھر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی دنیا اس وقت، اتنی دنیا جمع غفیر ہے، ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہماری کافی لوگوں نے فوٹویں لی ہیں۔ آپ کی فوٹو لی ہیں؟ بڑی انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ مولانا جلال الدین رومی بذات خود تشریف لے آئے ہیں، اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ پکچر ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم لے کر بنا لو۔ اس کا مطلب آپ مشہور ہو گئے ہیں، وہ سامنے ٹی وی پہ آیا ہوا ہے۔ sanatçılarımıza, hemşehrilerimize, ilgi gösteren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. آئیں تھوڑی پریڈ کی ریکارڈنگ کریں۔ Hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Onun bereketini yaşıyoruz. Onun güzelliğini hissediyoruz. Ruhaniyetinden istifade ediyoruz. 783 yıldır Mevlana'nın inanç ve terbiye sistemiyle hemhal olmuş Konya adına, Konyalılar adına selamlıyoruz. Mevlana ve ailesinin yolculuğu sadece bir göç değil, onun ötesi. بارک اللہ۔ یہ یہاں پر لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ بارک اللہ، بارک اللہ، اللہ بارک فیکم۔ مولانا جلال الدین رومی صاحب کا لنگر، فوٹو حرام ہے، یہاں پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ السلام علیکم یا مجاہدین۔ Bugün yeryüzü keyiflerle, bereketlerle dolanmıştır. Bugün gönüllerde heyecan ve sevinç var. Bugün adalet ve iyilik sahibi, heybetli ve haşmetli hünkâr, ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ Sultanı Alaaddin Keykubat, Horasanlı Bahaveledi burada karşılayacak. Ey ahali! السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا خیال ہے؟ کنگ پسند آیا؟ کنگ بھی اچھے ہیں اور باڈی گارڈ بھی اچھے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہیں۔